یہ حالات استاد محترم ہم نے بھی بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، حالات دیکھے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب تو وہ حالات نہیں ہیں. اب تو اتنا متشددانہ رویہ بھی نہیں ہے. پہلے یہاں پہ ان کے جو علماء آتے تھے تو وہ آ کر ایسی ایسی وہ تقاریر کرتے تھے کہ جو ہے وہ لوگوں کو گرمانا اور وہ ساتھ. اسی طریقے سے جو ہمارے کنولی میں 11ویں شریف ہوتی تھی تو ہاں اس پر بھی جی اس پر بھی ان کی طرف سے کافی اعلانات ہوئے، لوگوں کو ورگلایا گیا اس طرح. تو حالات بڑے کشیدہ تھے. بہرحال الحمدللہ آج تک پرامن رہا. حضرت یہ اب تک جو مدرسہ بن چکا ہے تقریباً اس کے اوپر کتنی لاگت آ چکی ہے؟ پہلی بات مسجد تو اور یہ ہے مدرسہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو پرامن بنایا ہے. جی جی کتنے ہی دہشت گردی کے واقعات سالہ سال سے ہوتے رہے ملک میں، لیکن اہل سنت کی کوئی مسجد اس میں ملوث نہیں ہوئی. الحمدللہ. ہمیشہ آزادانہ ماحول رہا ہے، اور ہم نے جان بوجھ کے نہ کسی کے کام میں مداخلت کی اور نہ کسی کو مداخلت کرنے کی گنجائش دی. جی اسی سلسلے میں مولانا اشفاق صاحب کا نام لینا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پہلے جتنے یہاں کے خطباء اور ذمہ دار آتے رہے انہوں نے بدامنی کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالا، جی مقامی ہو یا بیرونی ہو. جی تو بیرونی تو تھے ہی، مقامیوں میں سے مثال اب مجھے نام نہیں لینا چاہیے، کچھ ایسے ساتھی ہیں جو آپ نے کنولی کا نام لیا 11ویں شریف کا، جی جی تو انہوں نے جان بوجھ کے دنگا فساد کا ایک ماحول پیدا کر دیا تھا. جی لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو بڑی حکمت عملی سے کنٹرول کیا. لیکن جب سے مولانا اشفاق مرحوم آئے اس کے بعد سے انہوں نے میرے ساتھ ایک لنک رکھا ایسا کہ جس کی وجہ سے کوئی الجھن کبھی نہیں پیدا جی آخر دم تک. اور ابھی آپ نے ذکر کیا ہے مولانا خلیق صاحب ان کے خطیب ہیں، لیکن کسی بھی مرحلے پر اختلافی مسائل میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے. ہم جنازوں پر اکٹھے ہوتے ہیں، کہیں کسی مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، جو ضرورت کی بات ہے وہ ہوتی ہے، ورنہ کسی کو چڑھانے کے لیے یا کسی کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کوئی بات جی نہ وہ کرتے ہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں تھے. جی تو اس طرح ماحول یہ ٹھیک چلا. اس کے بعد صاحب آپ کو ایک بات بتا دیجیے، ہمارے ایک ساتھی تھے صوفی شیر دل خان راٹھور، وہ پہلے تاریخ کے خاکسار تاریخ میں تھے، جی لاہور میں رہے ہیں بلکہ انڈیا میں مختلف جگہ. بڑا مستعد آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہی میں بیٹھا تو وہ ساتھی دے دیا، دن رات ہمہ اوقات ساتھ. اور چونکہ مسلح دستہ تھا نا جی، بڑا ٹھیک ٹھاک صحیح جانتا تھا سب کچھ. تو جب ہم نے یہ جگہ لی نا، ڈوگی اکٹھی تھی لے کے، تو اس کی اطلاع ملی پیر سعید شاہ صاحب بسان شریف والے، علی رضا بخاری صاحب کے والد، کہ جی جگہ مسجد کی لے لی. کیونکہ پورے ملک کو دلچسپی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. جی بالکل بے سر و سامان تھے نا ہم، اور جتنا تشدد یا لڑائی جھگڑے یہاں ہوئے کہیں بھی نہیں ہوئے. پیر صاحب اسپیشل آئے جی دیکھنے کے لیے. پیر صاحب ادھر آئے، ہمارے پاس بیٹھے، چائے پلائی کہ جی میں جگہ دیکھوں گا. یہاں لائے پھر یہاں آگے جو ہے روگی کی اگلی ہاتھ کو بہر کہتے ہیں نا جی جی ہمارے علاقے میں، جی جی یہاں کھڑے ہوئے. تو پیر صاحب نے دیکھ کے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا، اپنے سر سے پگڑی اتاری اور میرے سر پر رکھی، اللہ. میرا رومال اتارا اور اپنے سر پر رکھ لی. وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، یا اللہ اس مرکز کو 4 چاند لگا، کسی کی محتاجی نہ. دعا دی. ساتھ سے صوفی شیر دل خان کھڑے. جی کوئی آدمی آیا تو اس نے کہا جی یہ کتنی ایک بڑی مسجد آپ بنائیں گی، آپ یہ کیا منصوبہ ہے؟ تو صوفی شیر دل خان بولے جی یہ آپ کیا پوچھ رہے ہو، یہ کروڑوں کا منصوبہ ہے ہمارا، اللہ. یہ کروڑوں کا منصوبہ ہے. سچ جانیے جی میں نے بھی اس بات کو بڑا جانا کہ اتنی بڑی بات انہیں نہیں کہنا چاہیے. کہاں ہم اور کہاں کروڑوں. لیکن اللہ کا شکر ہے جی اس مرد خدا کی زبان سے نکلی ہوئی بات. اب آپ غور فرمائیں جی کہ عمارتیں ہماری ڈبل عمارتیں ہیں، یہ ڈبل ہو گئی، مسجد ڈبل ہو گئی، پیچھے بن گئی، اور ہے بھی زیادہ سے زیادہ رقبہ خریدا ہوا. صحیح. یہ کروڑوں میں جی یہ حساب تو لگایا نہیں، مسجد کا الگ حساب ہے. مطلب بہرحال اتنی بات ہے جی، کروڑوں روپے خرچ جی ہوئے، جی کروڑوں روپے خرچ ہوئے.
اور ابھی حساب باقی. جی قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے منہ سے جو نکلی ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں سے، والد صاحب سے یہ سنا ہے، اپنے بزرگوں سے یہ سنی ہے کہ جب نیچے سے یہ معاملات سارے بنے اوپر آئے تو کسی کو خواب کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ عباس پور کے اندر مفتی محمد حسین صاحب آپ کا نام لیا کہ ان کا جو ہے وہ مقابلہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو ہم ان کے مدد ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں. کیا اس طرح کے بھی کوئی؟ میں آپ اچھی بات یاد کرائی، یہ بڑی تاریخی بات ہے. جی ہوا یوں کہ بنیا شریف والے صاحبزادہ عرفان باجی جی جو ممبر اسمبلی بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے دبنگ قسم کے پیر تھے، تو اب ان کے صاحبزادے ہیں اجمل، وہ فوت ہو گئے نا. تو عرفان باجی یہ ہمارے اس علاقے میں بنیا شریف کے اچھے خاصے لوگ مریدین ہیں، جی لیکن جانا آنا کم ہو گیا. تو وہ کوٹا بیڈی پچھلے علاقے میں اکثر آیا کرتے تھے، تو یہاں نہیں آئے تھے. جب سے میں بیٹھا نہیں آئے تھے. جی ایک دن ایسا آیا کہ ٹیلی فون آیا ان کا، تو انہوں نے تعارف کرایا، جی میں عرفان، لوگ مجھے باجی کہتے ہیں، باجی میں نہیں ہوں لیکن عرفان ہوں بنیا والا عرفان ہوں. جی میں اچھا سمجھ گیا جی. جی آپ فلاں دن وہیں موجود رہیں، میں ملاقات کے لیے آ رہا ہوں. اس دورانیے میں جی یہ ہمارے کمرے کچے تھے، جی یہ بھی کچے تھے، مسجد بھی کوئی اتنی نہیں بنی ہوئی تھی اچھی. یہ بالائی عمارت تو بالائی، یہ ڈاک بنگلہ تھا یہاں، جی جی ہم نے خریدا بھی نہیں تھا، ابھی قبضہ ہی. صرف وہ آگے والا جو نہیں، جدھر زاہد صاحب نہیں رہتے، کیپٹن سرفراز صاحب والی جگہ تھی، اس جگہ ہم نے یہ کمرے پچھلے والے 2 بنائے تھے، 2 یا 3 کمرے بس. وہ تشریف لائے تو وہاں بٹھایا ہم نے جی، ان کو چائے پیش کی صاحب، انہوں نے پھر کہانی سنائی. اب یہ جو آپ کہانی جی آپ جی کر رہے ہیں، عرفان باجی نے کہانی سنائی جی کہ میں عباس پور میں دوسری مرتبہ آیا ہوں. جی پہلی مرتبہ اس وقت آیا ہوں میں کہ جب یہاں ایک مجذوب شام لال ہوا کرتے تھے. جی ایک شام لال ہو سی جی قبر پار ہے، جی ہندو تھی لیکن اللہ نے اس کو مقام دیتا، مجذوب بن گیا. تو میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا، تو والد صاحب کو، باجی عبدالقدوس کو میں نے پوچھا کہ میں عباس پور جا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ میں نے کہا جی وہاں ایک مجذوب شام لال ہے، اس کو دیکھنا ہے. ان کی قبر کس جگہ پہ ہے؟ یہ یہاں ہی ہے چھاترے میں ایک سائڈ، اس سائیں سائڈ. ایوب؟ نہیں ایوب نہیں، اچھا وہ گنبد الگ. والی مسجد کے. ہاں. تو وہ جناب انہوں نے بات بتائی کہ اس وقت سارا عباس پور کچا تھا. تو میں ملاقات کے لیے آیا، تو جتنا میں قریب جاؤں اتنا وہ آگے. پھر ملاقات ہوئی، میں 10 دن 1 رات رہا. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں اب دوسری مرتبہ آ رہا ہوں. اب وہ بات آپ کی آئی. جی جی عرفان باجی نے بتایا جی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گھوڑے کاٹھی ڈال کے تیار کیے ہوئے، جیسا کہ سوار کو سوار ہونے کا جی مرحلہ درپیش ہے. تو باجی صاحب، باجی عبدالقدوس، تو باجی یونس صاحب، ان کے والد صاحب اور تایا، جی یہ دونوں گھوڑوں کے قریب کھڑے سوار ہونا چاہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں باجی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جی انہوں نے کہا ہم عباس پور جا رہے ہیں. ہم عباس پور جا رہے ہیں جی، عباس پور کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عباس پور غوث الاعظم کا دورہ ہے، غوث الاعظم تشریف لے جانا چاہتے ہیں عباس پور. تو میرا نام لیا کہ وہ اس طرح موذیوں کے ساتھ مقابلے میں موزی. مقابلے میں جی 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 تو یہ وہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو ہمیں آرڈر ہے ہم ان کے ساتھ جائیں. اچھا اس وقت وہ وفات پا چکے تھے جو وہ وفات پا چکے تھے، جو 2 حضرات وہ خواب حضرات میں؟ بھی وفات پا چکے تھے. جی 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 اس کے بعد کہتے ہیں کہ خواب میں جب میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ نظارہ دیکھا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ بھئی میں عباس پور سبحان دیکھا. وہ یہ ہوا، پھر وہ یہاں آئے، بیٹھے، ملاقاتیں ہوئی.
حضرت آگے کیا کیا پروجیکٹ ہیں اس سے؟ اب یہ صورتحال ہے کہ ہمارے چونکہ مختلف پھیل گئے نا، مدرسۃ البنات ہے یہاں، طلباء کا ادارہ الگ ہے، طالبات کا الگ ہے، اور پھر مسجد کا ماحول الگ ہے. تو یہاں طالبات کے لیے جو جگہ ہے وہ شارٹ سی تھی، تو نئی جگہ لے لی ہے. اب اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے تعمیرات کی مستقل بنیادوں پر ہاسٹل بنے، طالبات آئیں تو وہ مستقل رہائش یہاں رکھیں جی اور دن رات رہیں، استانیہ صحیح ان کی تربیت ٹریننگ کریں، پھر بات آگے چلے. تو ہم نے ایک اس ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جدید تقاضے کے مطابق مسجد، دارالعلوم، مدرسۃ البنات، ان کو یکجا کر کے ایک ادارہ، ایک ٹرسٹ کی شکل دی ہے، سنی حنفی ایجوکیشنل ٹرسٹ. جی سنی حنفی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے اب یہ پورا جتنا ادارہ ہے وہ آئندہ جو اس کی جی کارگزاری ہوگی انشاءاللہ. اور اس وقت کون کون سے شعبہ جات چل رہے ہیں؟ یہاں جو دارالعلوم میں ناظرے کا شعبہ بھی چل رہا ہے، حفظ القرآن کا بھی چل رہا ہے، تجوید و قرات کا بھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو شعبہ کتب ہے عالم فاضل کا وہ بھی چل رہا ہے. اور اسی طرح مدرسۃ البنات میں بھی ہے، ناظرہ بھی ہے، حفظ بھی ہے، اور تجوید و قرات بھی ہے، عربی فاضل وغیرہ عالمہ فاضلہ بننے کے جو کورس ہیں جی وہ بھی مکمل، دورہ حدیث تک بچیوں کو یہاں کرایا جی جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا فرق ہے کہ باقی تمام شعبوں میں تنظیم المدارس کے ساتھ ہمارا علاقہ ہے، تو شعبہ طلباء درس نظامی اس کا علاق بیر شریف کے ساتھ ہم نے کیا کہ وہ نصاب بھی وہی ہے اور امتحان، طریقہ کار، سارا کچھ ان کا لاگو ہوتا ہے. جی تو وہ شعبہ طلباء میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ بیر شریف کی نصاب کے مطابق تعلیم ہو رہی ہے. تو آئندہ بھی کوشش یہی ہے کہ اس وقت 2 ادارے پاکستان میں بورڈ سمجھو ہمارے، بیرے والا یونیورسٹی والا اور تنظیم المدارس کا ہے، تو جب تک یہ مؤثر چلتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ وابستہ ہی رہیں گے. کون کون سے مشہور علماء کرام ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اور یہاں کے فیض یافتہ ہیں؟ فیض یافتہ حضرات یہاں کے نا، پیر طریقت مولانا صاحبزادہ سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی بدار شریف، جی جی یہ عابد شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی جی، اور مولانا قاری صاحبزادہ سید غلام الدین شاہ صاحب بدار شریف، صاحبزادہ سید سرفراز حسین شاہ صاحب. اچھا، علی احمد گیلانی قادری، مولانا محمد زبیر خان ہاڑی گیل باغ، جی بہت بڑا ادارہ، مولانا محمد رشید خان خطیب فیصل آباد، خواجہ محمد شریف کوٹا میں مغربی بازار میں بہت بڑا ادارہ بچیوں کا چلا رہے ہیں. تو اسی طرح یہ باقی حضرات کے بھی، مولانا قاری طفیل صاحب بیڑی والے یہ پنڈی ہیں، قاری طارق صاحب یہاں ہمارے استاد ہیں، انور طاہر یہ اسلام آباد میں خطیب ہیں، قاری ذوالفقار علی نعیمی یہ پنڈی میں ہیں، اور میاں ظہور احمد ضیائی یہ یونیورسٹی ٹاؤن اسلام آباد میں. تو باقی حضرات بس اسی طرح دائیں بائیں اور بھی بہت سے نام ہیں. قاری ظہیر اقبال صاحب ہیں، جی یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، وہ انگلینڈ میں ہیں. اسی طرح ایک دوسرے فاضل ہیں، حافظ جنید صاحب ہیں، مولانا حافظ جنید صاحب، انہی کے رشتہ دار قرابت ہیں، وہ بھی ادھر ہی ہیں. ایک اور ہے منواتے نوٹ کے ہمارے عزیز قاری حافظ عبد الغفور، جی ہاں عبد الغفور، یہ بھی وہیں ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ صوفی عظیم صاحب، حاجی عظیم صاحب کے لڑکے قاری معید الحق، جی قاری توحید الحق کے چھوٹے بھائی، جی وہ بھی وہیں ہوتے ہیں. تو اسی قاری طرح علی اکبر نعیمی صاحب بھی قاری ایک علی، بہت بڑی. جی یہ قاری اعظم صاحب ہیں اس علاقے پھنڈوری کے، یہ بھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں. صحیح. تو قاری علی اکبر صاحب نعیمی اور ان کے چھوٹے بھائی قاری اعظم نورانی. اس دفعہ دارالعلوم کا سالانہ جو اجتماع ہوا ہے اس میں پہلا دن جمعرات کا دن ہم نے محفل حسن قرات کا مقرر کیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے محترم قاری علی اکبر نعیمی صاحب کے زیر سایہ ان کے تعاون سے بہت سے قراء آئے، وہ ملتان تک کے بہترین مراحل گزارے انہوں نے قرات کے،
اور اس میں چونکہ 2 سال ہم کرونا کی وجہ سے سالانہ جلسہ نہیں کر سکے تھے اور طالبات اور طلباء کی فراغت کا مرحلہ آیا ہی نہیں، تو ان سب کو شامل کر کے اس دفعہ 270 طلباء اور طالبات یہ بھی فارغ ہوئے، ان کا باضابطہ جناب اس کا حصہ بنا۔ حضرت ایک اس پورے 1970 سے لے کر آج تک کوئی ایک ایسا واقعہ کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور حضور غوث پاک کی نظر کرم، جیسے آپ نے فرمایا اولیاء کرام یہاں پہ تشریف لاتے رہے مختلف، تو کوئی کس طرح کا کوئی خاص واقعہ؟ قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں رہی ہیں جی، اہل اللہ کے معاملات رہے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دی جائے کہ بڑی اللہ کی رحمت ہوئی کہ جب ہماری کچی مسجد تھی اور یہ کچے کمرے تھے، جی اس دوران میں ایک شکایت یہ پیدا ہو گئی کہ چونکہ طلباء کے لیے کمرے رہائشی کم تھے نا، تو کچھ طلباء مسجد میں رہتے تھے۔ جی جب پڑھ کے فارغ ہو کے وہ مسجد میں جائیں لیٹنے کے لیے جی تو ان پر گرم گرم پانی ڈال دیا جائے، دروازے بند، کھڑکیاں بند، کہاں سے پانی آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں تھا۔ اچھا، جو ہمارا مقامی ماحول کا تقاضا تھا وہ ہم نے پورا کیا، لیکن کار چارہ نہ چلا۔ جی پھر یہ شرارت شروع ہو گئی کہ وہ کیونکہ کچی دیواریں تھیں نا، جی مٹی کی کوٹ کے بنی ہوئی، وہ کوئی مٹی اٹھاتے اور وہ پھینکتے جناب بچوں پر، طالب علموں پہ۔ طالب علم۔ اچھا، پھر یہ یہاں تک ہو گیا کہ جب مؤذن، کوئی طالب علم ہی ہوا کرتا تھا، جب مؤذن اذان دینے کے لیے سپیکر کھولتا نا تو یہ اللہ اکبر تو بات کرتا لیکن پہلے ہی گانا بجانا شروع ہو جاتا۔ اچھا، ایسا سسٹم شروع ہو گیا، کوئی کہ باطنی جنات خرابی جنات کی طرف سے وہ گانا شروع کر دیں۔ اچھا، جب وہ بچے گرمیوں میں یہاں ہوں، وہ بچے جب شرارت ہو تو میرے پاس آئیں تو پیچھے شرارت ہو جائے، جب میں چلا جاؤں تو جناب وہ دور ہو جائے۔ اس طرح بہت تنگ کیا، کئی ہفتے یہ واردات چلتی رہی۔ پھر اس کے ساتھ یہ مرحلہ شروع ہوا جی کہ یہاں اوپر سے نیچے کھلا راستہ تھا نا، تو اس طرح کوئی آئے، اتنے بڑے بوٹ لگے ہوئے کہ دور سے چلتے ہوئے آواز آئے کہ یہ کوئی پتہ نہیں فوجی ہیں، مجاہد ہیں، کون چل رہے ہیں، لیکن وہ نہیں تھے، یہ جنات کا سارا تھا۔ ادھر سے نیچے جا رہے ہیں، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ مقامی سب حضرات سے جب ہم تھکے نا تو پھر میں نے جناب ایک عریضہ چٹھی حضور باؤجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھی کہ حضور ایسا ماحول ہے، ایسے حالات ہیں، تو ہم بے سہارا اس پوزیشن میں ہیں، تو یہ شرارت ہو رہی ہے، اس کا حل فرمائیں۔ اس زمانے میں غالباً 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن ہی لگتے تھے لفافہ کے پہنچنے کے ڈاک کے۔ اندازہ یہ ہے جی کہ وہ جو ہی چٹھی ہماری پہنچی، انہوں نے باؤجی صاحب رحمۃ اللہ نے جواب بھی لکھا اس کا بعد، لیکن وہاں دعا کی۔ وہ دعا کرنا اور آج کوئی خرابی درمیان میں پھر نہیں ہوئی کسی بھی انداز کی۔ اللہ اکبر، اولیاء کرام کی کیا شان ہے، اور کہاں وہ وہاں پہ دعا ہوئی۔ اور تصانیف کے حوالے سے اب تک کی کتنی تصانیف ہو چکی؟ یہ کچھ تو ہم نے جو تیار کیا ہے مواد وہ بہت سا ہے۔ ایک ہے مجذوبوں کی دنیا، جس میں اہل اللہ کے سالک اور مجذوب کے فرق کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور مجذوبوں کے حالات۔ ایک ہے تحفۃ الاباب فی مسلۃ القباب، کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر گنبد بنانا، جی اس کے جواز پر۔ ایک ہے ارشاد السادات لمحی السادات، اس میں جو اکابر اولیاء اللہ سادات گزرے ہیں اہل سنت کے، ان کے الفاظات میں اہل سنت کی تائید بتائی گئی۔ جواز لقب اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت جو فاضل بریلوی کو کہا جاتا ہے، اس پر بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، جی تو ان اعتراضات کو دفع کرنے کے لیے بہترین مقالہ ہے یہ۔ اور ایک ہے الاجازہ فی ذکر الجار مال جنازہ، جنازے کے ساتھ ذکر بالجار کے لیے۔ ایک ہے جواز وظیفہ شیئن للہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس کے جواز پر۔ ایک ہے وسائل الحسنات فی دلائل الختمات،
ختمات میں پڑھے جاتے ہیں نا جو مختلف سیغے کلمات، جی ان پر لوگ آوازیں کستے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ سارے دلائل ہیں۔ اللہ والوں کے اختیارات و تصرفات۔ جواز لفظ خدا، ایک موقف اب اس وقت یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، وہ کہ اس پر تبصرہ جی کرتے ہیں۔ تو میں نے اس پر اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ خدا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اس کے لیے کیا کیا کس کس بزرگ نے کہاں کہاں استعمال کیا۔ ایک ہے جہاد اکبر، جہاد بن نفس، ایک ہے الحاویہ لمن تعان الماویہ، حضرت امیر معاویہ کے لیے جن کا مزاج بگڑا ہوا ہے ان کی اصلاح کے لیے۔ ایک ہے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ، یعنی حق چار کی وضاحت۔ ایک ہے تحقیقات لدفع تلبیسات، اس میں غنیت الطالبین پر جو اعتراضات ہیں ان کا حل۔ ایک ہے حقوق الوالدین والاساتذہ علی الاولاد والتلامذہ، اس میں ان کے آداب۔ اور اسی طرح منیت الراغبین لغنیت الطالبین، یہ اس میں وہ پچھلا جو رسالہ ہے اس کو نتھی کر دیا گیا جی۔ ایک ہے جناب نیوندرا کے احکام، جی یہ شادیوں پر ہوتے ہیں نا رسم و رواج کے۔ رسم و رواج، اس کے طریقے بتائیں کہ اسلامی کیا ہے اور جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ اچھا ایک ہے الجواب السوالات، یہ ہے خاص کر کے رافضیوں کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جتنے اعتراضات اٹھاتے ان کے جوابات۔ عید میلاد النبی ایک بہت ہی مفصل کتاب ہے، اس میں جواز پہ پیش کیا گیا میلاد سے۔ دعا بعد نماز جنازہ، نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا ثبوت۔ ایک ہے اوراد فتیہ کا ترجمہ اور شاہ ہمدان کا تعارف اس کے ساتھ جی، اور تعارف جماعت اہل سنت۔ آخر پہ ایک سوال کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ممبر ہیں، یہ کب سے یہ عہدہ ملا ممبر اسلامی؟ یہ صاحب میں اصل میں اپنی بیماری اور ضعیفی کی وجہ سے میں اس قابل نہیں تھا، اور میں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی۔ پچھلا دورانیہ آپ جانتے ہیں کہ پیر عتیق الرحمن صاحب کے ساتھ ہم رہے چلے، 12 انہوں نے کوششیں کی لیکن میں نے نہیں ضروری سمجھا۔ میں مولانا حیات صاحب کو اور مولانا عبدالقیوم فاروقی صاحب کو 2 مرحلے پر جی وہ اپنی جگہ انہیں آگے کیا۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ وہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کبرانا موت الکبرائے، کہ بڑے مار گئے تو ان کی جگہ ہم ہی بڑے بن گئے، بس وہ بات ہو گئی۔ ہمیں بڑائی تو نہیں لیکن اتنا ہو گیا کہ وہ سیاسی غیر سیاسی جتنے اکابر تھے ان کے ذہن میں ایک ہوس آیا کہ وہ ایک ہے جی۔ تو اس انداز سے وہ حافظ احمد رضا صاحب ہمارے سیالکوٹ والے، وہ بڑے ہمدرد قسم کے ساتھی ہیں، اور امور دینیا کے ڈائریکٹر ہیں مولانا مفتی نذیر احمد صاحب، جی وہ ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ہمارے ساتھی چلے گئے چیئرمین علماء و مشائخ کونسل، کیا نام ہے، مولانا امتیاز احمد صدیقی صاحب۔ جی بس وہ مل جل کے انہوں نے کہا جی انکار نہیں کرنا ہے، میں نے کہا چلو نہیں کرتے انکار جی۔ اور یہ صدر جماعت اہل سنت کا عہدہ کب سے؟ یہ ہے 1988 یا غالباً 98 لے لیں، 1998 کے بعد سے مسلسل ہے۔ جو ہی مرحلے انتخابات کے آتے رہے تو آگے بات بڑھتی رہی، پھر ہمیں احساس اس کا اعزاز حاصل ہے جی جماعت اہل سنت کو، آزاد کشمیر کو، کہ ایک مرحلے پر جب نئے انتخابات ہوئے تو ہماری باڈی کو، میرے رفقا کو حرف جو لیا تو شاہ امن نورانی نے لیا، وہ پی سی ہوٹل میں۔ جی محترم ناظرین، میں قبلہ مفتی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ ہارٹ کے بھی مریض ہیں، اور اس عمر کے اس حصے میں بہت مشکل ہے اتنی دیر تک بولنا، تو میں شکر گزار ہوں آپ نے ٹائم دیا۔ میں آخر پہ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے، ہم سب کے لیے، جتنے بھی رفقا ہیں سنی حنفی دارالعلوم کے لیے، جہاں جہاں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الآفات والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من الخیرات والحیات والبعد المعاد۔
یا شافی الامراض، یا حلال المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا منزل البرکات، یا منجی من الافات انک اللہم افتح لنا ابواب العنایات والکرامات ووفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا من البلیات والآفات اللہم احفظنا یا فیاض من جمیع البلایا والامراض یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر ہر گام ہر قدم قدم یا اللہ مشائخ اہل سنت علماء اہل سنت دیاں زندگیاں بھی برکتاں عطا فرما یا اللہ ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما آمین یا ارحم الراحمین اہل سنت کے مراکز مساجد مدارس اور جس مقام پر بھی وہ بیٹھے کام کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین یا اللہ شر اعداء شر اسات شر شیاطین شر نفس سے بچا کرونا سمیت ہر الا بلا وبا سختی بیماری معذوری مجبوری سے حفاظت فرما آمین یا اللہ ہر گام ہر قدم فتح و نصر نصیب فرما ہمارے عزیز آفت صاحب کو ان کے سارے رفقا کو یا اللہ اس ادارے کے ساتھ وابستہ جتنے ساتھی رہے ہیں اور اب اپنے اپنے مقام پر خدمت دینیہ بجا لا رہے ہیں اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما آمین صحت اور صفائیوں کو بحال فرما یا اللہ ہر گام ہر قدم فتح و نصر فرما یا اللہ تندرستی جان سلامتی ایمان خوش گزران بطفیل نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک ماشاء اللہ.